السلام علیکم دوستو، کہانی اقرب کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ایک نہایت ہی قیمتی رکھے ہوئے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں جلدی سے بیٹھ گیا۔ عین اسی لمحے ایک نقاب پوش دوشیزہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس کا پورا بدن نقاب کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ کیسا مذہبی گھرانہ تھا میرے اللہ! یہاں تو تیرے نور کی برسات کیوں نہ ہو، اور ایک میں ہوں کہ تیرے حضور سجدہ ریزی کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ لڑکی نے ٹرے ہمارے سامنے خوبصورت ٹیبل پہ رکھ دی۔ ٹرے کے اندر ایک جگ مشروب سے لبالب بھرا ہوا تھا، جبکہ ساتھ میں 2 گلاس تھے۔ بابا جی اس نورانی شخصیت کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس شخص کو ابو جی کہہ کے پکارا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں بابا جی کے ذاتی گھر میں ہوں اور اس وقت برجمان ہوں، اور یہ قریب المرء نورانی شخصیت والا شخص بابا جی کا رشتے میں ابو ہے۔ بابا جی خود بھی کافی عمر کے تھے، مگر ابھی ان کے جسم میں کوئی خم نہیں ہوا تھا۔ وہ صحت مند تھے، جبکہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے بزرگ آخری کنارے پہ دکھائی دے رہے تھے۔ میرے بچے، تم اس مشروب کو پیو، بابا جی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، تو میں نے فوراً ہی ایک گلاس میں مشروب بھرا اور حرک میں انڈیل گیا۔ مشروب کیا تھا؟ گویا دنیا جہاں کی مشروبوں پر اسے فوقیت حاصل تھی۔ میں ایسے ایسے کھانے اور مشروبات سے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر رہا تھا جس کے بارے میں نے کبھی تخیل میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ ایک گلاس کے بعد ایک اور گلاس پی گیا، حتیٰ کہ جگ خالی کر دیا۔ بابا جی نے ایک نگاہ میری طرف دیکھا اور زیر لب مسکرائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کھانے اور مشروبات تھے جن کو میں جتنا بھی کھائے پیے جا رہا تھا، لکڑ پتھر کی مانند ہضم ہو رہے تھے۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی۔ ہم اسی بابا جی کے والد صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پورا دن میں لمبی تان کے سویا تھا۔ مجھے آرام کرنے کے لیے ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا، حالانکہ مجھے بالکل غنودگی کی شکایت نہ تھی، باوجود اس کے لیٹنے کی دیر تھی کہ فوراً اسے بھی پیشتر نیند کی دیوی مجھ پہ مہربان ہو گئی۔ اس وقت شاید دن کے 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا اور سورج دیوتا سوا نیزے پہ آنے کے قریب ہے، مگر مجال ہے اس جھوپڑی نما محل میں گرمی محسوس ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی اے سی روم میں لیٹا ہوں۔ یہ کمرہ اس ڈرائنگ روم سے 100 گنا زیادہ سجاوٹ کا حامل تھا۔ میں حیران تھا کہ ایک جھوپڑے کے اندر ایسی گوہرے ہائے آبزر چیزوں کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ یہ چیزیں رکھنی ہی تھی تو کم از کم مقام تو پختہ بناتے۔ یہ جھوپڑے تو ایک ہی ہوا کا تیز جھونکا اڑا لے جائے گا اور یہ سارا ساز و سامان بکھر جائے گا۔ میں جب اٹھا تو معلوم پڑا کہ تھکا ماندہ سورج دھیمی رفتار سے اپنی خوابگاہ کی طرف گامزن ہے۔ میں خوابیدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آہٹ سن کے بیدار ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اور کیسے، مگر یکبارگی میری آنکھیں کھل گئیں اور میرے سامنے وہی نقاب پوش خاتون جو ڈرائنگ روم میں شربت دے کر گئی تھی، کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ مجھے بیدار ہوتا دیکھ کر ایک طائرانہ نظر مجھ پہ ڈالی اور سراج سے باہر نکل گئی۔ میں کوئی اندازہ نہ لگا پایا کہ اس خاتون کی عمر کتنی ہوگی، مگر اس کی سراج سے باہر نکلنے پہ تھوڑا اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو کم و بیش 26-27 کے لپیٹے میں ہوگی۔ رات کا کھانا ہم تینوں نے اکٹھا کھایا۔ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ قریب المرء بابا جی کے والد صاحب اب یوں برجمان تھے جیسے ان کو کوئی بیماری نہ ہو۔ حشاش بشاش صوفے پہ برجمان تھے۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم نما بنے خیمے کے اس کیبن میں داخل ہوا تو دونوں باپ بیٹے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اتنا برگزیدہ انسان میرے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی یوں کھڑا کیوں ہو گیا۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں کیا یہ پوچھنا گوارا کر سکتا ہوں کہ صبح جب ہم آئے تھے تو آپ کی حالت بہت درگور لگ رہی تھی، اور اب آپ اچانک میں بابا جی کے والد صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری بات سن کے دونوں باپ بیٹے زیر لب مسکرائے۔ ہماری بیماری مستقل نہیں ہوتی میرے بچے، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ صبح تم نے جس حالت میں مجھے پایا تھا، اس وقت میں واقعی بہت ناساز حالت سے دست گریباں تھا۔
مگر پھر جیسے ہی سورج کی کرنیں زمین پہ پڑیں میں نے رب کے کلام سے مدد لی اور اب دیکھ لو، امید ہے کہ تم اندازہ نہیں لگا پاؤ گے کہ صبح والے بوڑھے اور اب کے بوڑھے میں بہت فرق نمایاں ہو گیا ہے۔ بابا جی کے والد نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ نے بجا فرمایا بابا جی، میں نے ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سب بڑے سردار کے نام سے پکارتے ہیں، تم بھی پکار سکتے ہو۔ اس قبیلے کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے۔ شاید انہیں بابا جی کا لفظ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے شاید انہوں نے ناگواری محسوس کی تھی۔ ماتھے پہ آئی شکنیں ان کی اندر کا احوال بیان کر رہی تھیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کا بوسہ کرتے ہوئے کہا، بہت فرمانبردار لڑکے لگتے ہو۔ انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، ہم تمہارے انتظار کر رہے تھے میرے بچے، دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب کی بار بابا جی نے لقمہ دیا، پھر ہم سب نے مل کے کھانے سے دو دو ہاتھ کیے۔ کھانے کی لذت قابل داد تھی، اتنے لذیذ کھانے کا کاش ساری زندگی مجھے ملتے رہے۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ اپنی مثال آپ تھا۔ مجھے اپنے بدن میں بہت طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دورانیہ شروع ہوا۔ باہر موسم ابر آلود ہو چکا تھا، ایک ٹھنڈ، اوپر سے موسم کی خرابی، سونے پہ سہاگا والی بات تھی۔ مجھے تو خدشہ لگ رہا تھا کہ آج کی رات ہی میں کہیں اس جھوپڑی نما محل کے ساتھ بہہ ہی نہ جاؤں۔ شاید میرے دل و دماغ میں سر ابھارے سوالوں کو دونوں باپ بیٹے نے میری آنکھوں سے پڑھ لیا۔ میرے بچے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بارش کتنی ہی تیز اور طوفانی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے قبیلے کے کسی جھوپڑے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سیلاب، آندھی طوفان اور موسلا دھار بارشیں ان خیموں کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی عام خیمے نہیں ہیں، تمہارے محلوں سے زیادہ ان کے اندر مضبوطی ہے۔ کئی صدیاں بیت جاتے ہیں مگر مجال ہے تھوڑی سی ان میں خرابی پیدا ہو سکے۔ بابا جی نے میری پریشانی کو جانچتے ہوئے تفصیل سے بتایا تو میں ان کی بات سن کے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ کیا واقعی صدیاں بیت جاتی ہیں؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو حیرت کو لفظوں کی مالا پہنائی۔ میری بات سن کے بابا جی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک تیز دھار آلہ لے کے خیمے میں ایک طرف زور سے مارا۔ یوں آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی پتھر پہ لوہا مارتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ وہ تیز دھار آلہ جو موٹائی، چوڑائی اور لمبائی کے حساب سے بہت مضبوط تھا، خیمے سے ٹکرانے کے بعد ٹیڑھا ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ چائے کی خالی کپ میز پہ سج چکے تھے جنہیں وہی نقاب پوش خاتون اٹھا کے لے گئی تھی۔ اب مجھے ایک اندازہ لگانے میں تو قطعاً کوئی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑا کہ اس گھر میں بابا جی کے علاوہ ان کے والد یعنی بڑے سردار اور یہ نقاب پوش رہتی ہے، اور علاوہ یہاں کوئی چوتھا جنس نہیں ہے۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلے کہ بابا جی جو جنوں کے ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جنوں کا قبیلہ تمام قبائل سے عظیم سمجھا جاتا ہے۔ یہی قبیلہ سرداری کا مستحق ہوتا ہے۔ تمام قبیلہ اس قبیلے کے بچے بڑے سب کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ ان سے نظر ملا سکے، اور اگر کوئی قبیلہ یا فرد واحد اس قبیلے کے خلاف بغاوت کی صحیح کرتا ہے تو اسے تمام قبیلے کی موجودگی میں نذر آتش کر دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی کو بھی نذر آتش کیا جاتا ہے اور ان کی راکھ سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغاوت کے واقعات بہت کم رونما ہوتے ہیں۔ بڑے سردار کے قبیلے کو عقرب قبیلے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پیدائشی مہا شکتیمان ہوتے ہیں۔ باقی ہر قبیلے کا شخص مہان شکتیمان بننے کے لیے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ ساری زندگی عمل کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جب اس کی منزل قریب آتی ہے تب تک وہ قریب الموت ہو چکا ہوتا ہے۔ باہر بادل کی گرج اور بجلی کی چمک جاری و ساری تھی۔ تھوڑی دیر بعد موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں جب
इस झोपड़ी नुमा महल के ऊपर गिरी तो यूं लगा कि बहुत से लोग ऊपर भाग रहे हैं। कभी कभी तो बादल इतनी ज़ोर से गरजता कि दिल हलक को आन लगता, रग फूलने लगती। अचानक बिजली इतनी ज़ोर से चमकी, यूं लगा अभी पूरी दुनिया को जला के खाकस्तर कर देगी। मैं बुरी तरह से खौफज़दा हो गया, मगर बाबा जी और बड़े सरदार के तो कानों पे जूं तक न रेंगी। खौफ को परेशानी में मुब्तला मत करो, तुम आदमजाद बहुत छोटे दिल के होते हो। अभी तो एक बहुत बड़े कारनामे तुम ने सर अंजाम देना और अभी से तुम्हारे छक्के छूट रहे हैं। बड़े सरदार ने एक चुपता हुआ फिक्रा उछाला। आदमजाद कभी छोटे दिल का नहीं होता बड़े सरदार, नया आदमजादों के सर ही कायम और दायम है, वगरना दुनिया बनाने का कोई मकसद ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया अपने प्यारे हबीब के लिए बनाई और अपने हबीब को आदमज़ादा बनाया, ना कि जिनज़ादा। इसलिए आपको ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं। इसकी बात सुनकर मैं आपे से बाहर हो गया और जो मुंह में आया बोलता चला गया। दोनों बाप बेटे मुझे हैरत से तकने लगे। तुम जानते हो हम यहाँ के सरदार हैं और हमारी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर पता नहीं हिलता। तुम्हारी गुस्ताखी पे हम तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं। आपकी बार बड़े सरदार के लहजे में रोब, दबदबा और नफ़रत और गुस्से की आमेज़िश शामिल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैं गिदड़ भक्कियों से डरने वाला नहीं, और दूसरे नंबर पे आप लोग किसी सूरत मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा ज़िंदा रहना आपके लिए अशद ज़रूरी है, वगरना आप लोग मेरी ऐसी खातिर तवाज़े ना करते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस सारे के पीछे कोई राज पोशीदा है। इधर मैं बात कर रहा था, इधर आसमानी बिजली आबोताब से चमक रही थी। साथ साथ बारिश भी मुतवातिर इसी स्पीड से जारी और सारी थी। बहुत आफत के पर काला लगते हो, आपकी हार ना चाहते हुए भी बड़े सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराया क्या गोया लबों ने करवट बदली हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अब की बात बाबा जी मुझसे मुखातिब हुए। मैं बाबा जी की तबीयत से बहुत मुतासिर था। उनकी बात करने का अंदाज दिल मोल रहने वाला था। बाबा जी, आपने सुना कि बड़े सरदार ने हम आदमजादों की बेइज्जती की है। दुनिया के अंदर वाहिद आदमजाद खालिक की ऐसी मखलूक है जो दुनिया की हर शय पे कुदरत रखती है, जो एक जिनजादे को अपनी बंदी बना सकते हैं, जंगल के बादशाह पे सवारी कर सकते हैं और ये कहते हैं कि आदमजाद डरपोक होते हैं। मैं नहीं जानता कि इस झोपड़ी में मुझे किस कदर मजबूती हो सकती है और ना ही मुझे झोपड़ों के अंदर पड़ाव डालने का मौका मैसर आया। इसलिए मैं तो यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि एक तेज़ हवा का झोंका सब कुछ उड़ा के ले जा सकता है। मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका था। मैंने बात करते हुए एक निगाह बड़े सरदार पर डाली। वो बड़ी पुरएतमाद आंखों से मुझे तक रहे थे। इधर आओ, मेरे सीने लगो मेरे बच्चे, बड़े सरदार ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। तो मैं इनकी बदली हुई इस कैफियत पे भौचक्का होकर रह गया। मैंने एक निगाह बाबा जी पर डाली तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैं बड़े सरदार के सीने लगा तो यूं लगा जैसे दुनिया जहाँ का सुकून मुझे मैसर आ गया हो। यूं लगा जैसे नूर यानी शुआएं मेरे अंदर दाखिल हो रही हैं। मेरा सर घूमने लगा। काफ़ी देर तक बड़े सरदार मुझे सीने से लगाए खड़े रहे। जब मैं दोबारा अपनी कैफियत में पलटा तो उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और फ़ौरन सोफ़े पर बरजमान होने का हुक्म सादिर फरमाया। एक साथ ही हम तीनों सोफ़े पर बरजमान हुए गए। मैंने जो कुछ कहा मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कहा कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि इसलिए कहा कि मैं देखना चाहता कि तुम किस कदर हिम्मत व हौसले वाले इंसान हो। मुझे फ़ख्र है तुम पर और मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम इस मामले को सर करने में कोई दकिया फ़रोग गज़श्ता नहीं छोड़ोगे। तुम ज़रूर अपनी मंजिल को पाओगे। मैं हैरत से बड़े सरदार की बात सुन रहा था। मेरे बच्चे, अब हम तुम्हें तुम्हारे यहाँ लाने की वजह बताएंगे और समरेज़ खान और ज़रियान मलिक के साथ इनकी सेक्रेटरी की असलियत से भी आगाह करेंगे। फिर हम तुम पर छोड़ देंगे, तुम जो फैसला करोगे। अगर तुम इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने की हामी भर लोगे तो हम इस मुश्किल से बहुत जल्दी जान छुड़ाने में कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होंगे, वगरना हम तो ये जंग मुतवातिर लड़ते ही चले आ रहे हैं। आपकी
بابا جی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا جی میں آپ کی بات کا مطلب سمجھنے سے یکسر قاصر ہوں۔ آپ اگر وضاحت فرما دیں تو بات کو سمجھنے میں مجھے بھی کسی وقت سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے بابا جی کی بات سن کے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، ہم اپنے قبیلے کے اندر کسی بھی ہندو قبیلے کے فرد کو رہنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے، بلکہ اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ قبول کر لے تو اسے رہنے کی اجازت دیتے ہیں، علاوہ ازیں اسے یہاں سے واپس چلے جانے کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرے اور اپنی بات پہ بضد بھی رہے تو اسے ابدین سلا دیتے ہیں۔ بڑے سردار اتنی بات کہہ کے صوفے سے اٹھ کے اپنے بستر پہ بیٹھ گئے۔ کمبل انہوں نے ہمیں دے دیا کیونکہ سردی بڑھ گئی تھی اور ٹھنڈ لگنے لگی تھی، جبکہ دوسرا کمبل وہ خود اوڑھ کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر بابا جی اٹھ کے گئے اور واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں گرم ٹوپیاں اور اون کی موٹی کھال والی جیکٹیں تھیں جو ہم سب نے ایک ایک کر کے پہن لی۔ چائے کا پورا تھرمس بھرا ہوا تھا، علاوہ بابا جی اندر سے میوہ جات میں ایک ٹرے میں بھر کے لائے۔ ہاں تو میں تمہیں اپنے قبیلے کے اصول اور ضوابط سے آگاہ کر رہا تھا، بڑے سردار نے ہاتھ بڑھا کے خشک میوہ جات اٹھاتے ہوئے کہا۔ انہی دنوں ہمارے قبیلے میں نہ جانے کہاں سے 3 افراد آ ٹپکے جنہوں نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے یہاں تک آئے ہیں۔ اگر کچھ دن انہیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ مشکور ہوں گے۔ وہ بہت جلدی یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ابھی ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور وہ مدد کی اپیل کر رہے تھے۔ میرے قبیلے کے لوگ انہیں میرے پاس لے کے آئے۔ ساری بات سے مجھے آشنا کیا گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہندو ہیں۔ بات ناقابل قبول تھی۔ وہ 2 مرد اور 1 عورت تھے۔ میں نے ساری بات سننے کے بعد ایک مرد کو مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، بولا، جی میرا نام بھنور من، یہ میری پتنی لکشمی ری اور یہ میرا پسر فرنوس بھنور من ہے۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنی ساری فیملی کا تعارف کروایا۔ پھر میں نے اسے تمام اصول ضابطے سے آگاہ کیا اور کہا، ہم اسی صورت یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کے دل میں نہ جانے کیا بات ہے، انہوں نے آپس میں علیحدہ جا کے تھوڑی دیر مشاورت کی، پھر آ کے کہا کہ اسلام قبول کرنے کو رضامند ہے، بشرطے ان کے جانوروں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی جائے۔ ہمیں ان کا یہ فیصلہ سن کے بہت خوشی ہوئی اور فوراً ان کو ضمانت دے دی۔ بس اسی دن سے ہمارے قبیلے کو بری نظر لگ گئی اور ہمیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑ گیا۔ بھنور من اور اس کی فیملی بھی جن زاد ہی تھے، ہمارے قبیلے میں کہیں سے بھاگ کر نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے تھے اور ہماری نظروں میں دھول جھونک کر انہوں نے مسلمان ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے ہم سب کو اعتماد میں لیا اور بہت بڑی ٹھوکر مار گئے۔ ہمارے قبیلے یعنی اقرب قبیلے کی پہچان ایک اقرب ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر وہ اقرب کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان تینوں نے میرے اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ انہوں نے پورے قبیلے کو اس طرح اعتماد میں لیا کہ کوئی ان پہ شک نہ کر سکتا تھا۔ ان کے دلوں میں چور ہے، خود میں کبھی ان کے من کو نہ جان سکا۔ ہمارے قبیلے میں کسی اور قبیلے کے شخص کو فیصلہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں نے مجھے اتنا اپنے اعتماد میں لیا کہ بھنور من کو میں نے اپنا نائب بنا لیا۔ ایک رات میں جب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، اچانک رات کے پچھلے وقت سماج شکن شور برپا ہوا اور میرا بیٹے بھی اٹھ گئے اور جلدی سے باہر نکلے۔ قبیلے کے تمام لوگ ہماری اس قیام گاہ کے سامنے جمع تھے اور واویلا مچا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ان پر قابو پا کے میں نے ان سے اس واویلا کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے نہایت ہی حیران کن اور ناقابل برداشت بات میرے گوشے گزار کی۔ قبیلے میں سے ایک نوجوان باہر نکلا اور بولا، بڑے سردار بھنور من اور اس کی فیملی نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ بدستور ہندو مذہب سے ان کی وابستگی جاری ہے۔ رات ہم نے خود ان کو ایک بت کے قدموں میں پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ جب ان سے اس بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری اس بد عہدی کی شکایت بڑے سردار سے جا کے کرتے ہیں
تو انہوں نے نہ صرف ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی کو اغوا کر لیا بلکہ وہ اسے لے کر نہ جانے کہاں چمپت ہو گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس لڑکی کو نہ صرف ہندو دھرم کی بیچارن بنا ڈالیں گے بلکہ ان سے کالے جادو کی ماہر بنا دیں گے جو ہمارے ہی قبیلے پر موت بن کے نازل ہوگی۔ میں اس نوجوان کی بات سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اعتماد کو اس طرح سے ٹھیس پہنچائے گا۔ میں نے فوراً ہی حکم دیا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان تینوں کو فوراً سے پیشتر پکڑ کے لاؤ، مگر وہ تو یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اوپر سے جن کی بیٹی تھی، انہوں نے رو رو کے ہمارا برا اجیرن کیا ہوا تھا۔ ہم نے دن رات کر کے ایک چلہ کیا، اور اس چلے میں ہمیں پتہ چلا کہ بھنور من اور اس کی فیملی بہت شکتیشالی ہیں۔ انہوں نے ایک کالی پہاڑی کے اندر بنے غار میں قیام کر رکھا ہے، مگر اس غار تک جانا ہر کس اور ناقص کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ اس نے غار کے چاروں سو دور تک ایسا انتہائی خطرناک حصار قائم کر رکھا ہے جیسے چھوتے ہی شکتیمان بھی جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ اب یہ ایک نئی مصیبت تھی جس سے ہمارا سامنا تھا۔ ہمارے سوچنے سمجھنے کے تمام تر راہیں مفقود ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کسی شکتیشالی سے بات کی جائے جو ہمیں اس مصیبت کا کوئی نہ کوئی اپائے بتائے۔ میں نے پھر اس رات ایک عمل کیا جس میں مجھے ایک بزرگ سے ملنے کا اشارہ ہوا۔ ہم دونوں اعلیٰ صبح اس بزرگ سے ملنے چل دیے۔ وہ بزرگ بھی تمہاری ہی دنیا کے باسی تھے اور آدم زاد تھے۔ عمل ہی میں ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا، لہٰذا ہم پلک جھپکتے میں ان کے سامنے جا پہنچے۔ وہ اس وقت دنیا و فہم سے بے خبر ایک ویران سنسان جگہ پہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ ہم نے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم ان کا انتظار کرنے لگے، جب فارغ ہوں تب ان سے بات کریں، مگر ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور ہماری طرف دیکھے بغیر ہی انہوں نے ہم دونوں کو مخاطب کیا۔ اے جن زادو، تم پر بہت بڑی آفت پڑنے والی ہے۔ اگر قبل اس وقت اس کا کوئی سدباب نہ کیا گیا تو تمہارا پورا قبیلہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گا۔ بزرگ کی بات سن کر تو ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بابا جی، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے نہایت ہی پریشان کن لہجے میں کہا۔ ہم نے ان پر احسان کیا اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا ہے، مگر پس و پشت وہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ یک بارگی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ کر چمپت ہو گئے۔ ہم ان سے اس بات کی قطعی توثیق نہیں رکھتے تھے۔ ہم اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں بابا جی، ہماری مدد فرمائیں، وگرنہ شیطانی شکتیاں ہمارے قبیلے کے مکینوں کو، جن کے دلوں میں اسلام کا نور پھیل چکا ہے، ایذا پہنچا سکتی ہیں۔ شیطان جتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لے، بالآخر شکست ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، مگر وہ مردود بہت ضدی ہے، پھر بھی باز نہیں آتا۔ ویسے بھی اس کا کیا کہا جائے؟ اگر ایک نیکوکار انسان کو بہکا کے وہ جہنم کا ایندھن بنا بھی دے تو اس کا کیا جائے گا، اور اس کے بعد کسی اور کو اپنا پیروکار بنا لے گا۔ اس کا تو یہ شیوا ہے، اور اس مردود نے تو نعوذ باللہ من ذالک الرب ذوالجلال سے مقابلہ بازی لگا رکھی ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے، باطل کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ خدا کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ بابا جی کی باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی تھیں، کچھ سمجھ سے باہر تھیں۔ اب وقت نصیحتوں کے بجائے عمل کا تھا، اس لیے میں ایک بار پھر مطلب کی بات پہ آیا۔ ہزاروں سال بعد اس دھرتی پہ ایک اوغلان جنم لیتا ہے جس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیروں میں ستارہ بنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک ستارہ اس کی پیشانی پہ بنا ہوتا ہے، جو اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب اس کی پیشانی پہ سلوٹیں عیاں ہوتی ہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے دیدوں میں بھی ایک ایک ستارہ بنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو بہت شکتیشالی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے، جبکہ نورانی کالے اور سفلی علم جیسے سادھو پیر فقیروں حتیٰ کہ جوگیوں تک میں لڑائیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ جنم لینے والا انسان ان کی گرفت میں آ جائے، ان میں سے جس کے قبضے میں منشیہ آ جائے اس کے وار نیارے ہو جاتے ہیں۔ 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہوتا ہے۔ اس منش کے اندر بہت سی شکتیاں پنہاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس بات سے آشنا ہوتا ہے کہ وہ بہت شکتیشالی ہے یا وہ ان شکتیوں کا استعمال کیسے کرے۔ ان میں سے جس کے ہاتھ وہ لگ جائے وہ اس کو اپنے علم کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا انسان کسی سادھو، جوگی یا کسی کالے علم کے ماہر کے ہاتھ ہی لگتا ہے اور وہ اس کا جیون غارت کر دیتے ہیں۔ وہ شخص ان عارضی خوشیاں، پیسوں کی ریل پیل، بن مانگے سب کچھ مل جانے پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر جس بے دردی سے وہ خون کی ندیاں بہاتا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن اگر وہی شخص کسی نورانی علم کے ماہر کے ہاتھ لگ جائے تو جس سراحت سے وہ شیطان کے چیلوں کو جہنم وصل کرتا ہے اس کی نظیر ملنا تو ناممکنات میں ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں بتاتا چلوں ایسا ہی ایک شخص اس دنیا پر موجود ہے اور کالی شکتیاں اس کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں، مگر قبل اس کے کہ وہ ان کے نرغے میں پوری طرح سے جکڑا جائے فوراً سے پیشتر اسے ان شیطانوں کے نرغے سے نکالو، اپنے پاس لے جاؤ۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔